السلام علیکم بیٹا، دس از یور پروفیسر رقصہ غلام۔ اور آج ہم جو ہے انگلش کے سیکنڈ لیکچر پیپر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا چیپٹر 1 دا ڈائنگ سن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ پہلے ہم اوور آل اس کی سمری کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی دا ڈائنگ سن چیپٹر کس بارے میں ہے، تاکہ ہم دوبارہ ریفریش کر لیں اپنی میموری کو۔ دا ڈائنگ سن بیسیکلی جب ہم نے پڑھا تھا سمری میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈائنگ سن جو ہے وہ ایک ریسرچ ایسے ہے سر جیمز نے لکھا ہے، جس میں وہ کیا ہے یونیورس کے بارے میں، ہمارے سولر سسٹم کے بارے میں جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمارے سن کو، ہمارے پلانٹس کو جو ہے وہ پورے یونیورس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارا جو سولر سسٹم اور ہمارے پلانٹس ہیں وہ یونیورس کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس چیپٹر کے اندر وہ سٹارز اور پلانٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کروڑوں اربوں کے میلوں کے فاصلے پر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کب ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس نے کہا سر جیمز ہیں وہ بگ بینگ کی تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں۔ بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق ان کے 2 ارب سال پہلے جو تھا ایک ستارہ سورج کے قریب آتا ہے، اور اس سورج کے قریب آنے کی وجہ سے گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، اور سورج کی سرفیس کے اوپر بڑی بڑی لہریں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں پہاڑ جتنی بڑی کہ ہمارا تصور بھی انسان اس کا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا جب ستارہ سورج سے دور جانے لگتا ہے تو وہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے وہ لہر ٹوٹ جاتی ہے اور بکھر کر خلا میں سورج کے ارد گرد ریوالو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں سیارے بنے، جن میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے۔ اور اس نے کہا یہ تمام واقعہ حادثاتی ہوا، حادثاتی ایک واقعہ تھا یہ۔ پھر اس کے بعد وہ زمین پہ زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں سر جیمز۔ وہ کہتے ہیں مجھے صحیح طرح سے تو نہیں پتا کہ زمین پہ زندگی کیسے شروع ہوئی، تاہم ایک چھوٹا سا آرگنیزم تھا جو کہ فردر ڈیولپ ہو کے ہیومن میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کائنات میں جو ہے صرف زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں پہ انسانی زندگی پیدا ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین کو اپنی کائنات سے ملاتے ہیں تو بہت خوف زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کہیں اور انسان موجود نہیں ہے، اور ہماری زمین کے ارد گرد لاکھوں کروڑوں میل دور تک صرف خالی خلا ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کا اوور ویو ہو گیا، سمری ہو گئی، فردر میں ڈسکس کر لیا۔ لاسٹ ہم نے اپنا کہاں پہ اینڈ کیا تھا جی؟ ہم نے اینڈ کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے کہ سورج کے سطح کے اوپر جو ٹائڈز بنی تھی ان کے ٹوٹنے سے کیا ہے ہمارے پلانٹس وجود میں آئے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی چونکہ سورج ایک ستارہ ہے اور ستارے بہت گرم ہوتے ہیں، تو اس نے کہا واقعی جو سورج کے ٹکڑے ٹوٹ کے اس کے ارد گرد ریوالو کرنا شروع ہوئے تو وہ بھی بہت ہی گرم تھے۔ نا ہمارا اینڈ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اس پیج کے اینڈ سے۔ گریجولی دے بیکیم کولر، ٹھیک ہے، اس نے کہا آہستہ آہستہ یہ جو ہے سورج کے حصے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ انٹل ناؤ they have very little heat of their own left، کہ یہاں تک کہ ان کے اندر اپنی تھوڑی سی گرمائش رہ گئی۔ their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them، انہوں نے کہا ان کے اندر جو ساری حرارت پیدا جو ہو رہی تھی، گرمائش، وہ ان شعاعوں سے ہو رہی تھی جو سورج ان کے اوپر پھینکتا تھا۔ In course of time one of these cooling places gave birth to life، اور اس نے کہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک جگہ نے زندگی کو جنم دیا۔ We don't know how, when or why this happened، ہم نہیں جانتے کہ یہ کب، کیسے اور کیوں ہوا۔ It started in simply organisms، اس نے کہا یہ سادہ جانداروں سے شروع ہوئی، whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying، جن کی قوت کس پہ تھی کہ مرنے سے وہ پہلے اپنی افزائش نسل کے قابل تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرنے سے پہلے وہ ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ But from these humble beginnings came a stream of life، لیکن اس نے کہا اس سادہ ابتدا سے جو ہے زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، which growing ever more and more complex، جو بالکل زیادہ زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا، has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions، اور اس نے کہا یہ پیچیدہ سے پیچیدہ جب ہوتا چلا گیا تو آخر میں ایک ایسا وجود پیدا ہو گیا جس کی زندگیاں زیادہ تر ان کے جذبات اور خواہشات کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ their sense of beauty، ان کے ذوق کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، and the religions in which their highest hopes and noblest desires، ان کے اس نے کہا امیدوں کی وجہ سے، ان کی اعلیٰ خواہشات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ان کی کیا ہے مذہب کے ارد گرد ان کی زندگی گھومتی ہے۔
Although we cannot speak certainly, اگرچہ ہم اس نے کہا پوری یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, it seems most likely that the human race came into existence. ایسا نظر آتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے کہ کسی طریقے سے وجود میں آئی ہے. اب یہاں پر جو ہمارا مین امپورٹنٹ کوشچن ہے, ہاؤ ڈیڈ دا لائف بگن آن ارتھ, ٹھیک ہے, اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے. امپورٹنٹ سینونیمز میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہوئے, یہ 4, ان کو بھی آپ نے گو تھرو کر لینا ہے. نیکسٹ ہم اپنی سلائڈ پر آ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ some such way as this. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. اس نے کہا اس چھوٹے سے جو ہے ذرے پہ کھڑے ہو کے ہم اپنی کیا ہے زندگی کے مقصد کو اور اس کائنات میں آنے کے مقصد کو جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. And our first feeling is something like fear. اور جب ہم ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے تو پہلے جو ہمارے جذبات ابھرتے ہیں وہ خوف کے ابھرتے ہیں. We find the universe frightening because of its immense distance which we do not understand. ہمیں کائنات سے خوف کیوں آتا ہے؟ اس کے بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے جس کو ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں. Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. ٹھیک ہے, اس نے کہا خوف زیادہ کیوں ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ کائنات وقت کا جو ہے وقت کے وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. Making the whole of human history so very small in the comparison. اس نے کہا جس کے مقابلے میں انسانی تاریخ جو ہے بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے. Frightening because of our extreme loneliness. ہمیں کائنات خوف زدہ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. And because of the littleness of our home in the space, a millionth part of the grain of the sand out of all the sea sand in the world. اور یہ ہم ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ہم خلا میں ہمارا گھر جو ہے گھر کے بہت چھوٹے پن ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں خوف محسوس آتا ہے, جیسے کہ سارے سمندر کی ریت کے مقابلے میں ہمارا جو ہے زمین ایک ریت کے ایک ذرے کا 10 لاکھوں میں سے ایک حصہ ہے. اس نے کہا ریت کے لاکھوں ذرات میں سے ہماری زمین ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. ہماری زمین کا اتنا چھوٹا پن اس کائنات میں ہے. But above all else, لیکن اس کے باوجود اس نے کہا we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on earth. اس نے کہا سب سے بڑی وجہ اس کائنات میں ہمارے خوف پیدا کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ ہم کائنات میں کہیں اور زندگی کا وجود نہیں دیکھتے. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. اس نے کہا یقیناً کائنات کا بہت سا حصہ اتنا شدید ٹھنڈا ہے کہ وہاں پہ زندگی جم جائے گی. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. اور بہت سی کائنات میں چیزیں اتنی گرم ہے کائنات میں, اس نے کہا کہ وہاں پہ زندگی کا وجود ناممکن ہے. Life does not seem to have any part in the plan of the universe. اس نے کہا کائنات کے کسی بھی حصے میں ہمارے زندگی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا. Which produced our planetary system. اس نے کہا جس نے ہماری اس سیارے کے نظام کو بنایا. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. اس نے کہا کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلا میں ایسی کوئی نظام بہت کم ہے. Yet so far as we can see, life of that kind we know on earth can exist only on planets like the earth. اب جہاں تک اس نے کہا ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی زندگی صرف زمین پر ہی پیدا ہو سکتی ہے, زمین جیسے سیارے پر. It's need suitable physical condition for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid form. اس نے کہا اس کے ہونے کے لیے زندگی کے پیدا ہونے کے لیے سب سے مناسب درجہ حرارت درکار ہوتا ہے, جن میں سے سب سے زیادہ اہم درجہ حرارت یہ ہے کہ جس میں مادہ اشیاء جو ہے وہ اپنی مائع حالت میں قائم رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سلائڈ پر آ جاتے ہیں. The stars themselves are very hot for this. اس نے کہا ستارے خود بہت گرم ہیں اس کے لیے. We may think of them as a calculation of fire scattered through space. ہم ان کو جو ہے ایک کیلکولیشن سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مجموعہ ہے خلا میں پھیلے ہوئے ہیں, مجموعہ ہے آگ کا جو کہ خلا میں پھیلے ہوئے ہیں. providing warming surroundings where the temperature is at the most 4 degrees above absolute zero. ٹھیک ہے, اور اپنے ارد گرد کے اس نے کہا ماحول کو حرارت مہیا کرے جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت حتمی صفر سے 4 درجے اوپر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. دیٹ از اباؤٹ 484 ڈگریز آف فروسٹ ان دا فورن ہائٹ اسکیل. اس نے کہا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن ہائٹ پیمانے پر نقطہ انجماد کا 484 درجہ حرارت ہوتا ہے. ان دا immense stretches of space beyond the Milky Way, اس نے کہا کہ خلا کے بڑی وسطوں میں سب سے زیادہ کہکشاں جو ہے وہاں پر خلاؤں میں جو ہے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے, اٹ از کولر اسٹل. اگر کہکشاؤں میں خلا کو دیکھا جائے تو وہاں پر ابھی بھی بہت ٹھنڈ ہے. اوے فرام دا فائرز دیر از دس unimaginable cold of 100 of degrees of frost. اس نے کہا گرمائش سے دور درجہ حرارت ہزاروں درجے تک اس نے کہا کیا ہوتا ہے, منجمد نقطہ انجماد پر ہوتا ہے. کلوز اپ ٹو دیم دیر از ٹمپریچر آف thousands of degrees. اور اس نے کہا بہت سی جگہوں پہ تو درجہ حرارت ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ گرمائش پر ہوتا ہے. ایٹ وچ آل سولڈس میلٹ آل liquids, جس پہ تمام ٹھوس چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں, پگھل جاتی ہیں, اور اس نے کہا کہ ابلنے لگتی ہیں. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. اس نے کہا زندگی صرف ایک تنگ سی پٹی پہ موجود ہو سکتی ہے جو آگ کی ان اولوں کے درمیان میں ہو, مخصوص فاصلے ہو جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. Outside these belt life would be frozen. اس نے کہا ان پٹیوں سے باہر زندگی کیا ہو جائے گی, جم جائے گی. Inside it would burn up, اور ان پٹیوں کے اندر زندگی جل جائے گی. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 million millimeter part of the whole of space. اس نے کہا اگر ایسے درجہ حرارت و تمام پٹیوں کو جہاں زندگی ممکن ہے اکٹھا کر لیا جائے تو ساری خلا کے اربوں حصے میں سے کم جگہ ان کی بنتی ہے. And even inside them life must be very rare, اور ان کے اندر بھی زندگی کے وجود میں آنا بہت ہی اس نے کہا نایاب ہے. For it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has them. کیونکہ اس نے کہا کہ بہت انوکھی بات ہے سورج کا اپنے حصے کو یوں خلا میں پھینک دینا جس طرح کہ ہمارے سورج نے کیا ہے. Probably only one star in اس نے کہا 10,000 has a planet going around at it the right distance for life to be possible on. اس نے کہا غالباً 10,000 ستاروں میں سے ایک ستارہ ایسا ہے جس کے گرد ایک جو ہے ایک سیارہ اتنے فاصلے پر موجود ہے جہاں پر زندگی امکان ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. امپورٹنٹ کوسچن دیکھ لیں. وٹ از ملکی وے, ٹھیک ہے, وٹ از مینٹ بائی نیرو بیلٹ اینڈ وٹ آر دا ٹیمپریچر بیلٹس, ٹھیک ہے, ان کو ہم لائف بیلٹ بھی کہتے ہیں. یہ کوسچن نمبر 2 آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے, پاس پیپرز میں کئی بار آیا ہوا ہے, اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے آپ نے. اس کے بعد ہماری یہ سلائڈ میں جو ہم نے کوسچن تھا ہمارا وائی ڈز ہیومن بینگ فائنڈ یونیورس فرائٹننگ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. ان سب کے آپ نے جو ہے سنونیم میں نے آپ کو مینشن کیے ہوئے ہیں, آپ نے جو ہے کائنڈلی ان سب کو دیکھ لینا ہے اور اچھی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہمارے جو اپنی لاسٹ سلائڈ پہ ہمارے چیپٹر کے جو ہے یہ ایکسرسائز کے آنسر کوسچنز ہیں, ان کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے. ساتھ ساتھ اپنی پریپریشن جاری رکھیں کیونکہ ہمارا سلیبس زیادہ ہے, پھر ہم پراپر ٹائم پہ اس کو کور کر لیں تاکہ. ٹھیک ہے, دیٹس آل فار ٹوڈے لیکچر. تھینک یو بیٹا, ہیو اے گڈ ڈے.